السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، برا ابن مالک کے حالات پر مشتمل 2 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو انہی کے حالات کے بارے میں ویڈیو نمبر 3 ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانت حدیقۃ الموت هذه رہبۃ الارجاء سامقۃ الجدران۔ یہ حدیقۃ الموت وسیع و عریض تھا اور بلند دیواروں والا تھا۔ جدارن کا معنی دیوار، اس کی جمع ہے جدران۔ اور سمق یسمق سمقن و سموقن، باب نصر سے بلند ہونا، لمبا ہونا، اسی سے سامقن کا معنی بلند دراز، یہ مؤنث کا اسم فاعل کا مؤنث ہے۔ سامقۃ الجدران، دیواروں کا لمبا۔ اور رہبتن کا معنی وسیع، چوڑا، اور ارجا کا معنی کونے۔ تو یہاں رہبۃ الارجا کا مطلب ہوگا وسیع و عریض۔ اور یہ حدیقۃ الموت وسیع و عریض اور بلند دیواروں والا تھا۔ فاغلق مسیلمۃ والآلاف المؤلفۃ من جندہ علیہم ابوابا، پس مسیلمہ نے اور ان ہزاروں لوگوں نے، اس کے لشکر میں سے ہزاروں لوگوں نے ان کے اوپر ان کے دروازے بند کر دیے۔ بس مسیلمہ اور اس کے لشکر کے ہزاروں لوگوں نے ان کے اوپر اس کے دروازے، یعنی حدیقۃ الموت کے دروازے بند کر دیے۔ وَتَحَسَّنُوا بِعَالِي جُدْرَانِهَا، اور وہ ان کی بلند دیواروں میں قلعہ بند ہو گئی۔ عالی کا معنی بلند، یہ اوپر جو سامقتن ہے اسی کے معنی میں عالی، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بعالی جدرانیہ، یعنی ہا کی ضمیر لوٹے گی حدیقۃ الموت کی طرف۔ اور تحسن، یتحسن کا معنی قلعہ بند ہونا، مضبوط بن جانا، طاقتور بن جانا، پاک دامن بن جانا، یہ سب معنی تحسن کے آتے ہیں۔ قلعہ بند ہونا، مضبوط بن جانا، پاک دامن بن جانا، طاقتور بن جانا۔ یہاں قلعہ بند ہونا یعنی قلعے کے اندر محفوظ ہو جانا، اور وہ قلعہ بند ہو گئے اس کی بلند دیواروں میں۔ وَجَعَلُوا يُمْطِرُونَ الْمُسْلِمِينَ بِنِبَالِهِمْ مِنْ دَاخِلِهَا فَتَتَسَاقَطُ عَلَيْهِمْ تَسَاقُطَ الْمَطَرِ، اور وہ برسانے لگے مسلمانوں پر ان کے تیروں کو۔ امطرو کا معنی امتارن کا معنی برسانا، اور وہ برسانے لگے مسلمانوں پر ان کے تیروں کو اس کے اندر سے، پس وہ ان پر بارش کی طرح گرتے تھے۔ وہ تیر ان کے اوپر بارش کے گرنے کی طرح گرتے تھے۔ نبال، اس کا معنی ہوتا ہے تیر۔ نبل، اس کی جمع ہے نبال اور امبال۔ نبال بھی آتی ہے اور امبال بھی آتی ہے۔ تیر کو کہا جاتا ہے سہمن کے معنی میں۔ سہمن کا معنی بھی تیر، جس کی جمع سہامن آتی ہے، اور یہ نبل کی جمع ہے، نبال اور امبال بھی آتی ہے، اس کا معنی بھی تیر۔ عند ذلك تقدم مغوار المسلمین الباسل البراء بن مالک وقال، اس وقت مسلمانوں کے مغوار کہا جاتا ہے دلیر، جنگجو، بہادر، اور باسل کا معنی بھی بہادر۔ اس وقت مسلمانوں کے دلیر بہادر براء ابن مالک آگے بڑھے، وقال، اور کہا، یا قوم دعونی علی ترس وارفعوا الترس علی الرماح، اے قوم، یا قومی، اصل میں یا قومی، یا کو گرا دیا، اے میری قوم، تم مجھے رکھو ڈھال پر۔ ودا یدعو سے امریکہ سے گائے دعو، دعا دعو، امریکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اے میری قوم، اے میری قوم، تم مجھے رکھو ڈھال پر۔ ترسن، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھال، اس کی جمع آتی ہے اطراسن، اور اسی سے تراسن، ڈھال بنانے والے کو کہا جاتا ہے۔ وارفعوا الترس علی الرماح، رمحن کی جمع ہے رماحن، نیزہ، اور تم ڈھال کو اٹھاؤ نیزوں کے اوپر۔ ثم اقذفونی الی الحدیقۃ قریبا من بابها، پھر تم مجھے پھینک دو۔ قذف یقذف کا معنی پھینکنا، پھر تم مجھے پھینک دو باغ کی طرف اس کے دروازے سے نزدیک۔ فإما أن
استشہد یہ تا کے اوپر پیش پڑھیں گے، یہ زبر غلط ہے. فَإِمَّا أَنْ أُسْتُشْهَدَ وَإِمَّا أَنْ أَفْتَحَ لَكُمُ الْبَابَ، یا تو یہ کہ مجھے شہید کر دیا جائے اور یا یہ کہ میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں. دو باتوں میں سے ایک، تم مجھے باغ کے اندر ڈال دو، یا تو میں شہید ہو جاؤں یا پھر میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں، دونوں میں سے ایک بات ہوگی. وفی لمح البصر، لمح البصر کا معنی چشم زدن، پلک جھپکنا. ہم آنکھیں جو اس طرح آنکھیں جو جھپکاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لمح البصر، یعنی تھوڑی دیر میں. وفی لمح البصر، اور پلک جھپکنے میں. جلس البراء بن مالک علی ترس، براء بن مالک کی ڈھال پر بیٹھ گئے. فقد کان ضئیل الجسم نحیلہ، پس وہ جسم کے دبلے پتلے تھے. ضئیل اور نحیل دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کمزور. ضئیل کم دبلا، اور ایک نحیل اور نحیف اور حزیل، ان چاروں کا ایک ہی معنی ہے. ضئیل، نحیل، اور یہ لام کی جگہ پر آپ فا بولیں گے نحیف تو بھی وہی معنی، اور ایک ہے حزیل. تو ضئیل، نحیل، نحیف اور حزیل، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے دبلا پتلا کمزور. فقد کان ضئیل الجسم نحیلہ، پس وہ جسم کے کمزور دبلے تھے. ورفعتہ عشرات الرماح، اور دسوں نیزوں نے ان کو اٹھایا. فالقتہ فی حدیقۃ الموت بین الالاف المؤلفۃ من جند مسیلمۃ، پس اس نے اس کو ڈال دیا حدیقۃ الموت میں، ہزاروں کے درمیان. کون سی ہزار؟ مسیلمہ کے لشکر کے ہزاروں لوگوں کے درمیان. فنزل علیہم نزول الصاعقہ، پس وہ ان پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے. فنزل علیہم نزول الصاعقہ، پس وہ ان پر ٹوٹ پڑے بجلی کے ٹوٹ پڑنے کی طرح، یعنی ان کے اوپر حملہ کر دیا، ٹوٹ پڑے. وما زال یجالدہم امام باب الحدیقۃ، اور وہ برابر ان کا مقابلہ کرتی رہی. جالد یجالد مجالدتن، تلوار سے مقابلہ کرنا، تلوار مارنا. اور وہ برابر ان کا مقابلہ کرتے رہے حدیقۃ الموت کے دروازے کے سامنے. وَيُعْمِلُ فِي رِقَابِهِمُ السَّيْفَ، اور وہ ان کی گردنوں میں تلوار چلاتے رہے. حَتَّى قَتَلَ عَشَرَةً مِّنْهُمْ وَفَتَحَ الْبَابَ، یہاں تک کہ اس نے ان میں سے 10 کو مار ڈالا اور دروازہ کھول دیا. وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً من بین رمیۃ بسہم او ضربۃ بسیف. رمیۃ بسہم کا معنی تیر کا زخم، اور ضربۃ بسیف تلوار کا زخم. تلوار سے جو چوٹ لگے اس کو ضربۃ بسیف کہتے ہیں، اور تیر سے جو چوٹ لگے اس کو رمیۃ بسہم کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ بدون کا معنی کچھ. یہ بدون جو ہیں 3 سے 9 تک عدد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک. اور اس کے ساتھ کچھ وثمانون 80 اور 80 سے کچھ زخم تھے تیر اور تلوار کے درمیان، اور ان کے ساتھ یعنی ان کو لگے تھے. اور ان کے ساتھ کچھ اور 80 یعنی 80 اور 80 سے کچھ زائد زخم تھے تیروں کے اور تلوار کے. فتدفق المسلمون علی حدیقۃ الموت، پس مسلمان حدیقۃ الموت کے اوپر لپکے. ویسے تدفق یتدفق تدفقاً کا معنی گرنا بھی آتا ہے، اور ایک تدفق سیلاب یعنی بہت تیزی سے سیلاب آتا ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے تدفق سیلاب. تو اس میں گویا تیزی کا معنی ہے، جلدی کرنا، جلدی کے معنی ہے. فتدفق المسلمون علی حدیقۃ الموت، تو مسلمانوں نے جلدی کی یعنی ٹوٹ پڑے، جلدی کی حدیقۃ الموت پر، یعنی جلدی حدیقۃ الموت پر وہ گئے اور وہاں پر ٹوٹ پڑے. من حیطانہا و ابوابہا، اس کی دیواروں سے
اور اس کے دروازوں سے۔ حائطن کی جمع ہے حیتانن، حائطن کا معنی دیوار، اس کی جمع حیتانن، اس کی دیواروں سے اور اس کے دروازوں سے۔ وَعَمَلُ السُّيُوفَ فِي رِقَابِ الْمُرْتَدِّينَ اللَّائِزِينَ بِجُدْرَانِهَا، اور انہوں نے تلواریں چلائی مرتدین یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والا، اسلام سے نکل جانے والا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ لائزین کا مطلب پناہ لینے والے، لازا یلوز اللوزن کا مطلب پناہ لینا، کسی کے پاس چھپ جانا، وابستہ ہو جانا۔ تو اس کی دیواروں میں یعنی حدیقۃ الموت کی دیواروں میں پناہ لینے والے مرتدین کی گردنوں میں انہوں نے تلوار چلائی۔ حتیٰ قتلوا منہم قریبا من 20,000 ووصلوا الی مسیلمۃ فاردوہ سریا، یہاں تک کہ انہوں نے ان میں سے قریب 20,000 کے قریب لوگوں کو مار ڈالا، اور وہ پہنچ گئے مسیلمہ کے پاس اور انہوں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا گرا کر، سرین یعنی گرا کر، بس انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا گراتے ہوئے، گرا کر۔ حمل البراء بن مالک الی رحلہ لیداوی فیہ، براء ابن مالک کو اٹھایا گیا اس کے مقام کی طرف، رحل کا معنی یہاں پر مقام، رہنے کی جگہ، اس کے مقام کی طرف اٹھا کر لے جایا گیا تاکہ اس کا علاج کیا جائے اس میں۔ دعویٰ یداوی مجہول کا صیغہ ہے، لیو دعویٰ تاکہ اس کا علاج کیا جائے، فیہ اس میں۔ وقام علیہ خالد بن ولید شہرا یعالجہ من جراحہ حتی اذن اللہ لہ بالشفاء، اور خالد بن ولید ان کے پاس 1 مہینہ ٹھہرے رہے ان کا علاج کرتے ہوئے ان کے زخم سے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اجازت دی شفا کی، یعنی اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ وَقَتَبَ لِجُنْدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْرُ، اور مسلمانوں کے لشکر کے لیے اس کے ہاتھوں پر اس نے مدد کو لکھ دیا، یا تو آپ اس کو کتبہ پڑھیں گے، کتب النصر یعنی مدد کو مقدر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اور اگر کتبہ پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہاں پر نصرہ پڑھیں گے، معروف کا صیغہ پڑھیں گے تو یہاں پر نصرہ پڑھیں گے، اور اس وقت ترجمہ ہوگا اس نے یعنی اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کے لیے ان کے ہاتھوں مدد لکھ دی، اور اگر مجہول پڑھیں گے تو مدد لکھ دی گئی مسلمانوں کی لشکروں کے لیے اس کے ہاتھوں۔ ظل البراء بن مالک الانصاری یتوق الی الشہادۃ التی فاتت یوم حدیقۃ الموت، براء بن مالک انصاری ان کو شوق تھا، وہ رہے تاکتے ہوئے، تاق یتوقو توقن، اس کا معنی ہوتا ہے رغبت رکھنا، شوقین ہونا، شوق رکھنا، اور براء بن مالک انصاری برابر شوق رکھتے رہے اس شہادت کا جو حدیقۃ الموت کے دن ان سے فوت ہو گیا، یعنی شہادت کی حاصل کرنے کا شوق ہر وقت ان کے سامنے رہتا تھا کہ شہید ہو جاؤں۔ واتفق یخوض المعرکۃ واحدۃ بعد اخرى شوقا الی تحقیق امنیتہ الکبریٰ وحنینا الی اللحاق بنبیہ الکریم، اور وہ جنگوں میں گھسنے لگے، خاض یخوض کا معنی گھسنا، جنگوں میں گھسنے لگے، یک کے بعد دیگر شوق کی وجہ سے اس کی بڑی امید کو پورا کرنے کی، یہ کبریٰ امنیت ان کی صفت بنے گا، اور کبریٰ یہ امنیت ان کی صفت ہے، شوق کی وجہ سے اس کی بڑی تمنا کے پورا کرنے کے لیے، تحقیق کا معنی یہاں پر پورا کرنا، وحنینا الی اللحاق بنبیہ الکریم، اور اس کے معزز نبی سے مل جانے کے شوق میں، یعنی ہر وقت یک بعد دیگر جنگوں کے اندر گھسنے لگے، کیوں گھسنے لگے؟ تاکہ اس کی جو بڑی امید ہے، اس کی جو بڑی امید ہے شہید ہونے کی وہ پوری ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اس شوق میں اس کی بڑی امید کو پورا کرنے کے، اور شوق میں تمنا میں اس کے معزز نبی سے مل جانے کے لیے شوق میں۔ حتیٰ کان یوم فتح تستر من بلاد فارس، یہاں تک کہ بلاد فارس کے تستر کی فتح کا دن پیش آیا۔ فقد تحسن الفرس فی احدى القلاع الممرد، بس فارس والے قلعہ بند ہو گئے، احدى القلاع الممرد، قلعۃ کی جمع قلعہ،
اور ممردتن، مرد البناء اس کا معنی عمارت کو ہموار کرنا، چکنا کرنا، لمبی کرنا. تو ممرد کا معنی ہوگا بلند چکنا، بلند اور چکناہٹ والی. بلند اور چکناہٹ والے ایک قلعے میں اہل فارس قلعہ بند ہو گئے. فحاصرهم المسلمون، مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا. واحاطوا بهم احاطة السوار بالمعصم، اور انہوں نے ان کو گھیر لیا. کیسے گھیر لیا؟ جیسے کنگن گھیر لیتی ہے کلائی کو. معصم کا معنی کلائی اور سوار کا معنی کنگن. عورتیں اپنے ہاتھوں کے اندر جو کنگن پہنتی ہے تو وہ کنگن جو ہوتا ہے وہ کلائی کو گھیر لیتا ہے، یعنی بیچ میں کلائی ہوتی ہے، اطراف کے اندر وہ کنگن ہوتی ہے. تو مسلمانوں نے بھی ان کو اس طرح گھیر لیا جیسے کنگن کلائی کو گھیر لیتی ہے. یہ احاطۃ السوار بالمعصم یہ مفعول مطلق ہے احاطہ کا. فلما طال الحصار واشتد البلاء علی الفرس، پھر جب حصار یعنی گھیراؤ لمبا ہو گیا اور فارس والوں کے اوپر مصیبت سخت ہو گئی. جعلوا یدلون من فوق اسوار القلعۃ سلاسل من حدید، وہ لٹکانے لگے قلعے کی دیواروں کے اوپر سے لوہے کی زنجیریں. سلسلۃ ان کی جمع ہے سلاسل، اور حدید یعنی زنجیر، حدید کا معنی لوہا. لوہے کی زنجیر ہے قلعہ کی دیوار. سورن کی جمع ہے اسوار. چار دیواری کو کہا جاتا ہے، بارڈر کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد دیوار ہے. اور ادل یدل ادلالا اور دلل یدلل تدلیلا، اس کا معنی لٹکانا اور چھوڑنا. اور ادلا یدلی بھی آتا ہے، ادلا یدلی ادلان کا بھی ایک معنی ہوتا ہے لٹکانا، لیکن یہاں پر ادل یدل. اور ایسے ہی دلل یدلل تدلیلا، باب تفعیل اور باب افعال دونوں سے لٹکانا چھوڑنا. تو یہاں جعلوا یدلون، یہ یدلون نہیں پڑھیں گے، یہ دال کے نیچے زیر پڑھیں گے. یہ دال کے اوپر زبر غلط ہے، مجہول کا صیغہ نہیں معروف کا ہے. وہ لٹکانے لگے قلعے کی دیواروں کے اوپر سے لوہے کی زنجیریں. اب وہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ کیا تھا؟ علقت بها قلاليب من فولاذ حمیت بالنار حتی غدت اشد توہجا من الجمر، جن کے ساتھ یعنی ان زنجیروں کے ساتھ فولاد کی آنکڑے لٹکائے گئے تھے. یعنی ان زنجیروں کے ساتھ فولاد کے آنکڑے لٹکائے گئے تھے جن کو آگ سے گرم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ سخت برقدار ہو گئے تھے، انگارے سے زیادہ روشن ہو گئے تھے. توہج اس کا معنی ہوتا ہے روشن. توہج یا توہج کا معنی روشن ہونا. تو توہج یعنی انگارہ جس طرح روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، سخت برقدار ہوتا ہے، تو وہ اتنے گرم کیے گئے تھے، اتنے گرم کیے گئے گویا انگاروں سے بھی زیادہ گرم تھے. علقت بها قلاليب من فولاذ، ان زنجیروں کے ساتھ فولاد کے آنکڑوں کو لٹکایا گیا تھا جن کو آگ کے ذریعے گرم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ انگارے سے زیادہ روشن اور برقدار ہو گئے. فکانت تنشب فی اجساد المسلمین وتعلق بها، پس وہ مسلمانوں کے جسموں میں گھس جاتے. نشبہ ان سبوں کو اٹکنا، الجھ جانا، پھنس جانا. پس وہ پھنس جاتے تھے، یعنی یہ آنکڑے مسلمانوں کے جسموں میں. وتعلق بها، اور وہ ان کے ساتھ لٹک جاتے تھے. وہ آنکڑے مسلمانوں کے جسموں میں الجھ جاتے تھے. وتعلق بها، اور وہ ان کے ساتھ چپک جاتے تھے، لگ جاتے تھے. فیرفعونہم الیہم اما موتا و اما علی وشک الموت، پس وہ ان کو اٹھاتے تھے ان کی طرف یا تو مردہ ہونے کی حالت میں اور یا موت کے قریب. یعنی اس طرح مسلمانوں کو گیا زنجیروں کے اندر لٹکا کر کھینچتے تھے، یا تو وہ مرے ہوئے ہوتے تھے یا موت کے قریب ہوتے تھے. فعلق کلاب منہا بانس بن مالک اخی البراء بن مالک، بس ان میں سے ایک آنکڑا انس بن مالک جو براء ابن مالک کے بھائی ان کے ساتھ چپک گیا. فما ان رآہ البراء حتی وثب علی جدار الحصن،
برا نے ان کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ قلعے کی دیوار پر کودے، یعنی جیسے ہی برا نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آنقڑے کے ساتھ لٹک گئے ہیں تو انہوں نے قلعے کی دیوار پر چھلانگ لگائی۔ وَأَمْسَكَ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ أَخَاهُ، اور اس رسی کو اس زنجیر کو پکڑ لیا جو اس کے بھائی کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وَجَعَلَ يُعَالِجُ الْقُلَّابَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ جَسَدِهِ، اور وہ عالج یعالج معالجتاً کا معنی انجام دینا، کسی کام کو انجام دینا، اس کا معنی علاج کرنا بھی آتا ہے، مسئلے کا حل نکالنا بھی آتا ہے، کسی بھی کام کو انجام دینا۔ اور وہ قلاب کو نکالنے لگی، قلاب کو انجام دینے لگی، یعنی قلاب جو تھی آنقڑے کو اس کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ قلاب کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ اس کو نکال دے اس کے بدن سے۔ فَأَخَذَتْ يَدُهُ تَحْتَرِقُ وَتُدَخِّنُ، پس اس کا ہاتھ جل جاتا تھا اور گرم ہو جاتا تھا۔ فَلَمْ يَأْبَ لَهَا حَتَّى أَنْقَذَ أَخَاهُ، پس انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بچا لیا۔ وَهَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ غَدَتْ يَدُهُ عِظَامًا لَيْسَ عَلَيْهَا لَحْمٌ، اور وہ زمین کی طرف گر گئے اس کے بعد کہ ان کا ہاتھ ہڈیاں ہو گیا تھا جن کے اوپر کوئی گوشت نہیں تھا۔ وہ زمین کی طرف گر گئے بعد ان غدت یدو عظامًا، اس کے بعد کہ ان کا ہاتھ ہڈی ہو گیا تھا، لیس علیہ لحم، جس پر کوئی گوشت نہیں تھا۔ وفی هذه المعركة دعا البراء بن مالک الانصاری اللہ ان یرزقہ الشہادہ، اور اس جنگ میں براء بن مالک انصاری نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ فاجاب اللہ دعا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حیث خر سریا شہیدا مغتبطا بلقاء اللہ، جہاں وہ شہید ہو کر گر گئے اور قابل اللہ کی ملاقات کی خوش ہوتے ہوئے اللہ کی ملاقات میں۔ مغتبطاً اس کا معنی اغتبط یغتبط سے مغتبط اس میں فاعل ہے، خوش اور اچھی حالت میں رہنا، اور اس کے معنی رشک کرنا بھی آتا ہے، خوش ہو کر اللہ کی ملاقات سے۔ ندر اللہ وجہ البراء ابن مالک فی الجنہ، اللہ براء ابن مالک کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ رکھے۔ واقر عینہ بصحبۃ نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام ورضی عنہ وارضاہ، اور وہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ورضی عنہ وارضاہ، اور وہ اسی راضی ہو جائے، اور وہ اسی راضی ہو گئے اور اس نے اس کو راضی کر لیا۔ یہ تھا براء بن مالک انصاری کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپ داستان آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔